حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتى يعبدوا الاوثان وانه سيكون في امتی 30 كذابون كلهم يزعم انه نبی وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ سنن ترمذی کی یہ روایت ہے جس کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے کچھ قبیلے مشرکین سے مل جائیں، اور فرمایا کہ بتوں کی وہ پرستش کریں گے اور میری امت میں 30 جھوٹے نکلیں گے، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس حدیث میں 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ ایک تو یہ کہ اس امت کے کچھ قبیلے مشرکوں سے ملیں گے، اور دوسرا یہ کہ وہ بھی بتوں کی پرستش کریں گے، اور تیسرا یہ کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے حالانکہ وہ جھوٹے ہیں، اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ہمارا جو آج کا اس کا موضوع ہے وہ حدیث کا آخری حصہ ہے کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، آقا علیہ السلام نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سورہ الاحزاب میں فرمایا کہ بے شک محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں اور نبیوں میں سے آخری نبی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحت کے ساتھ ختم نبوت کو بیان فرمایا ہے۔ ایک مثال دے کر بھی آپ نے بات کو واضح کیا۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، فرمایا کہ میری اور دوسرے انبیاء کی مثال اس طرح ہے کہ ایک شخص کوئی عمارت بنائے، وہ پوری عمارت بڑی خوبصورتی کے ساتھ بنائے لیکن ایک طرف ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دے، تو دیکھنے والے شخص اس کو دیکھ کر کہیں کہ یہ عمارت تو بہت خوبصورت ہے مگر یہ ایک آخری اینٹ اس میں ابھی نہیں لگی۔ فرمایا کہ وہ انبیاء کے سلسلے کی آخری اینٹ جو ہے وہ میں ہوں، یعنی مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا جائے گا۔ قرآن پاک کی آیات اور احادیث مبارکہ صراحت کے ساتھ اور تواتر کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہیں، اور عقیدہ ختم نبوت یہ ایک اجماعی عقیدہ ہے جس پر ایمان لانا ہر بندے مومن کے لیے ضروری ہے، اور جو عقیدہ ختم نبوت میں ذرہ برابر بھی شک کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی صحابہ کرام کو بھی یہ ارشاد فرمایا، جیسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے لو کان بعدی نبی اور لو کان نبی بعدی لکان عمر۔ فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ اور اسی طرح حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انہیں مدینہ میں اپنا نائب بنایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا آقا آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ تم میرے لیے اس طرح ہو جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھے، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ وہ نبوت سے سرفراز نہیں کیے گئے، انہیں مقام نبوت عطا نہیں کیا گیا، تو یقیناً ان کے بعد بھی کسی شخص کو نبوت کا تاج اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا نہیں کیا گیا۔ اور خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے فتنے کو دیکھتے ہوئے پہلے ہی نشاندہی فرما دی کہ میرے بعد 30 ایسے جھوٹے آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، حالانکہ وہ نبی نہیں ہوں گے۔ اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی مسیلمہ کذاب نے یہ دعویٰ نبوت کا کر دیا تھا کہ میں نبی ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفۃ المسلمین یار غار بالاتفاق جو پہلے خلیفہ ہیں، آپ نے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے یمامہ کے مقام پر اس سے جنگ کی ہے کہ جس جنگ میں 1200 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے، اور انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے
हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नबुव्वत का और ख़त्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ फरमाया है। इसी तरह सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बाद तवातुर के साथ आज तक जब कभी भी ख़त्म नबुव्वत के अकीदे पर वार करने की कोशिश की गई और किसी शख्स ने नबी होने का दावा किया तो उम्मत में से ही कई अफराद ने कुर्बानियाँ देकर हर दौर के तकाज़ों के मुताबिक ख़त्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ किया है। जिस तरह के मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के मुकाबले में हज़रत सैयदना पीर मेहर अली शाह साहिब गोलरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने किरदार अदा करके ख़त्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ किया है। अब ज़हन में एक बुनियादी सवाल आता है कि अक़ीदे ख़त्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ क्यों ज़रूरी है? अगर कोई शख्स बाकी सारी चीज़ें मानता है, ख़त्म नबुव्वत को नहीं मानता, तो उसको दायरा इस्लाम से खारिज क्यों तसव्वुर किया जाता है? वजह यह है कि तमाम अकीदों की बुनियादी असास जो है वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर है। जब आपके अलावा किसी और को नबी तस्लीम कर लिया जाए तो फिर उनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जितनी तालीमात हैं उन तमाम तालीमात की हैसियत ख़त्म हो जाती है। फिर न कुरान की अज़मत बाकी रहती है, न सीरत मुस्तफ़ा, न इत्तिबा मुस्तफ़ा, कोई भी चीज़ और इस्लाम का कोई भी अकीदा जो है वह अपनी असली हालत में बाकी नहीं रहता। लिहाजा इस बात पर बग़ैर किसी शक व शुबा के ईमान रखना ज़रूरी है कि हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वमा अरसलनाक इल्ला काफ़तन लिन्नासि जमीआ, तमाम इंसानियत के लिए नबी बनाकर भेजा गया है। और आपकी ये शान है वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अब सुबह क़यामत तक हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही नबी हैं। हर ज़माना आपका है, हर ज़माने में कलमा आपका ही होगा, रिसालत आपकी ही होगी, नबुव्वत और रहमत आपकी ही होगी। और आप जो दीन हमारे लिए छोड़ कर गए हैं, जो कुरान हमारे लिए छोड़ कर गए हैं, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, वो दीन कामिल है, उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं है कि हमें किसी और नबी की ज़रूरत पेश आए। लिहाजा हमें इस बात को अच्छे तरीके से अपने जहनों में बिठाना है, रासिख करना है कि हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। अल्लाह ताला हमें इस अकीदे पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए।